کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ والوں کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اللہ والے جب دل میں محبت ڈالتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، فرماتے ہیں انسان کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، انسان رب سے مانگتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے گئے، آپ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد دے، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، میں بے روزگار ہوں مجھے روزی دے، مجھے رشتہ نہیں مل رہا اچھا رشتہ دے۔ ہر ایک کرتا ہے جو دنیاوی خواہش ہے، آپ مانگتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہمارا انسان کا کیا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ میرا کام نہیں بن رہا تو اب اللہ کے ولی کے دربار میں جاتا ہے۔ اگر ولی زندہ ہو تو ولی سے جا کر کہتا ہے حضرت کرم فرمائے، اتنا عرصہ ہو گیا نکاح ہوا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں۔ میں تو دعا کر کر کے تھک گیا، آپ دعا کر دیں۔ یا بیمار ہوں شفا نہیں مل رہی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ سے مجھے شفا دلا دے۔ یا ولی موجود نہ ہو تو مزار پہ جاتے ہیں، سارے مزار پہ گئے ہوں گے، جاتے بھی ہیں تو مزار میں جا کر بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت کرم فرمائے، اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، منت بھی مانی تھی، دیگ بھی پکاؤں گا، چادر بھی چڑھاؤں گا، بکرا بھی لے کر آؤں گا، بس میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے، بے روزگاری ہے تو روزگار مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا رشتہ ہو جائے اور ایک سہولت کے ساتھ زندگی گزر جائے۔ دنیاوی دینی خواہشات بندہ مانگتا ہے، ٹھیک۔ اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ اس مسلمان کے دل میں جو رب سے بھی مانگ رہا ہے اور ولی کے دربار میں بھی جا کے مانگ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ اب اپنے اولیاء کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ پھر جس ولی کی محبت کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ولی بھی اس بندے کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر کریم رب نے ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت ڈالی، ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا مگر ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی محبت میں بیٹھے۔ اللہ نے غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں ڈالی تو غوث اعظم جیلانی نے بھی اپنی محبت ہمارے دلوں میں داخل کی اور ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، وہ راز سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء جب دلوں پر قبضہ کرتے ہیں، دلوں پر کنٹرول رکھتے ہیں تو اس بندے کے دل میں محبت کیوں ڈالتے ہیں؟ وجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو مانگے گا اللہ سے، تو اب بعض اوقات کیا ہوگا، وہ اللہ سے مانگے گا اللہ دے دے گا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ عطا نہیں کرتا۔ حالانکہ اس میں حکمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم نے مانگا اللہ شادی ہو گئی 20 سال ہو گئے اولاد نہیں، اولاد عطا کر، مگر اولاد نہیں ملی، نہیں دے رہا اللہ۔ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں دعا بندہ جب بھی کرتا ہے قبول ہی قبول ہے، یا تو اس دعا کو اللہ بعد میں اس کا صلہ دیتا ہے، یا اس دعا کو اللہ آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، یا اس نے جو مانگا اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں جب بندے نے مانگا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، مسجد میں بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے سب سو رہے ہیں یہ دعا کر رہا ہے، اللہ نے جو مانگا، اس نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے اللہ عطا نہیں کرتا، اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، اس دعا کی قبولیت میں اللہ تاخیر فرماتا ہے، اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے بندہ مایوس ہو جاتا ہے، آ کر شکایت کرتا ہے سائیں 20 سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، سال ہو گیا بیمار پڑا ہوں، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ شفا ہی نہیں دے رہا، ہزاروں شکوے شکایت کرتا ہے۔ نتیجہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ جو رب سے مانگتا ہے کبھی اللہ دے دیتا ہے تو بندہ خوش ہے، اور کبھی اللہ عطا نہیں کرتا اب بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اب مایوسی میں وہ جملے بکتا ہے اور بعض جملے ایسے کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا یار اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، معاذ اللہ اللہ میری سونی نہیں رہا، دیکھو اس کو دیکھو اللہ دے رہا ہے، وہ بدکار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ فلاں ہے فلاں، دیکھو اللہ نے اس کو یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں حج کر رہا ہوں عمرے کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں، اللہ میری سونی نہیں رہا، اللہ میری دعائی قبول نہیں کر رہا، معاذ اللہ۔ اب وہ یہ جملے بکتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ وہ بندہ جو اللہ کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے مگر دعا قبول نہیں ہوئی، جو مانگا تھا وہ ملا نہیں، تو
اب زبان پر بعض اوقات کفریات بکتا ہے، اللہ کی شان میں نازیبا جملے کہتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ مسلمان خوش نصیب ہے جس کے دل میں اللہ نے ولیوں کی محبت کو داخل کیا، اس ولی نے اس کے دل میں اپنی محبت ڈالی، اسے اپنے دربار میں بلایا۔ اب یہ بندہ اللہ کے ولی کے دربار میں گیا، کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے مجھے اولاد دے۔ اب کبھی تو ولی وہ اولاد دلا دیتا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں مجھے شفا دلائیں، کبھی وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے شفا دلا دیتا ہے، لیکن کبھی وہ ولی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرتا ہے مگر بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب بندہ کہتا ہے 20 سال سے فلاں مزار پہ جا رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اولاد مانگ رہا ہوں وہ ولی دے ہی نہیں رہا، شفا مانگ رہا ہوں وہاں سے شفا مل ہی نہیں رہی۔ اب بندہ مزار سے مایوس ہو کر لوٹتا ہے، اس ولی کی عقیدت اگرچہ اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اللہ کے ولیوں کے دربار سے یا اللہ کے ولی کی بارگاہ سے اگر یہ مایوس ہو کر لوٹ بھی گیا، اگرچہ ولی کی شان میں کچھ نازیبا جملے کہہ بھی دیے، لیکن ولی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ولی یہ چاہتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے مایوس نہ لوٹے، میری بارگاہ سے مایوس لوٹ جائے۔ فرمایا فرق یہ ہوگا کہ اگر اللہ کی بارگاہ سے مایوس لوٹا اور اس سے کچھ کفریات بک دیے، ایمان برباد ہو جائے گا، اور اگر ولی کی بارگاہ سے مایوس ہو کر لوٹ بھی گیا تب بھی اللہ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ ولی کی بارگاہ میں جانے کا خدا کی قسم سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم مزار سے مایوس ہو کر آ بھی جائیں نا تب بھی ہمارا ایمان ضائع نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ ضائع نہیں ہوتا، ہم بے ادبی گستاخی نہیں کرتے۔ مایوس ہو کر بندہ آ جاتا ہے نا، ولی یہ چاہتا ہے، ہاں غوث اعظم جیلانی خود یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ میری بارگاہ سے مایوس ہو کر لوٹ گیا نا، کیا ہوا؟ کم از کم کافر تو نہیں ہوا، کم از کم بد مذہب تو نہیں بنا، کم از کم گستاخ تو نہیں بنا، خالی مایوس ہو کر گیا ہے نا، لوٹ آئے گا، اللہ پھر عطا کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ مایوس ہو گیا، پھر اس نے کفریات بک دیے، اللہ کی شان میں نازیبا جملے بک دیے، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اولیاء اپنے مریدوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے پیار کرنے والوں کے دل میں اپنی محبت اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ مسلمان رب کا بندہ بھی کامل بن کر رہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا آنا جانا رہے، اور اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتا رہے، اور اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں۔